الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور مجھ پر درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے. تو پیارے بھائیوں جب کبھی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر وہ جواب میں کیا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کے بعد پھر مصافحہ کریں اور مصافحہ کرتے وقت درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وہ سب درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اس سے اندر اور دعائیں بھی ہیں. تو جب کبھی مسلمان سے ملاقات ہو اور پوزیشن ہو کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں تو ضرور ملاقات کریں. اور اگر پوزیشن نہیں ہے بس سلام نہیں کر سکتے ہیں رننگ میں ہیں ایک ادھر سے جانے ادھر سے آ رہے ہیں تو اب ملاقات مصافحہ تو ہو نہیں سکے گا. تو جب مصافحہ کا وقت آئے گا تو ضرور مصافحہ کریں اور درود شریف پڑھیں تاکہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. یہ درود شریف کی برکت ہے. ایک مرتبہ مل کر آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم بھائیوں یہ جو میلاد النبی کا مہینہ مبارک مہینہ یہ مہینے کی الحمدللہ پوری دنیا میں دھوم ہے اور انشاءاللہ ہم تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک دھوم رہے گی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل بارس نجد کے العین گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے یعنی آخری سانس تک ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں گے. خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا. دشمن جو ہے وہ خاک ہو جائے جل جل کر خاک ہو جائے تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ خاک ہو جائے لیکن ہم تو ہمارے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے. وہ نبی کا ذکر کیوں نہ کریں جو نبی دنیا میں آتے ہی امت کو یاد فرمایا ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو نبی آتے ہی امت کو یاد فرما رہے ہیں ربی حب لی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو مجھے ہدایت کر دے امت کو بخش دے امت کو میرے حوالے کر دے. تو جو نبی آتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں اس نبی کا ذکر ہم نہ کریں تو پھر کون کرے. نبی کے وفادار امت ہی نہ کریں تو پھر ان کی میلاد کا جشن کون منائے. اور آپ کہیں گے کہ بھائی صحابہ نے تو نہیں کیا ہم کر رہے ہیں صحابہ کرام نے تو نہیں کیا نہیں قرآن میں ہے تو صحابہ نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا. قرآن نے اپنے ذکر کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ بے شک اللہ نے مومنین پر احسان کروایا اور انہی میں سے ان کے پاس رسول بھیجا. تو یہ کیا صحابہ نے نہیں پڑھا
بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کہ اے محبوب فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اس پر چاہیے کہ خوشی کریں کہ یہ ان کی سب دھن دولت سے بہتر ہے. تو یہ صحابہ نے نہیں کہا. بات ایک سوال آ رہا ہے کہ بھائی ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ صحابہ نے نہیں کیا ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیارے بھائیوں ہم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, بداخیر کہتے ہیں کہ قرآن صحابہ نے نہیں پڑھا, انہوں نے تو نہیں بنایا, پھر آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا, یہ بالکل غلط بات ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو منایا ہے, خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے. ہر پیر کو میرا عمل سب روزہ رکھتے ہیں, صحابہ دیکھتے کہ سرکار ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں. تو عرض کیا آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی. کسی کو میلاد کہتے ہیں, ولادت یعنی میلاد, اس کے تین معنی آتے ہیں. ایک میلاد یہ حضور کی پیدائش, ایک جائے پیدائش جہاں حضور پیدا ہوئے مکہ مکرمہ, ایک تاریخ پیدائش. تو ہم جو منا رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہم میلاد مناتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے. تو پیارے بھائیوں پوچھا گیا تو سرکار نے کیا فرمایا, پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی, اسی لیے میں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں. تو یہ تو حضور سے ثابت ہو گیا کہ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ میں ہر پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی, میں پیر کے دن پیدا ہوا. تو سرکار نے اپنے ولادت کا ذکر کر دیا. تو ولادت, ذکر ولادت یہی تو میلاد ہے. میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے, رسول کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے. اور یہ ذکر کرنے والا کون؟ خود آقا علیہ السلام. خود آقا علیہ السلام فرمائیں کہ میں ہر پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو یہ تو حضور کی سنت سے ثابت ہو گیا. اب صحابہ کرام کا طریقہ بھی دیکھیں. جنگ تبوک کا موقع ہے, کون سی جنگ؟ جنگ تبوک. 30,000 صحابہ ہیں, بولیے کتنے ہیں؟ 30,000 صحابہ کا مجمع ہے. 30,000 صحابہ کے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس, حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی نعت شریف پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے اجازت عطا فرمائی. حضور اسلام نے اجازت مرحمت فرمائی. تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ نے 30,000 کے مجمع میں نعت شریف پڑھی. اور وہ پوری نعت شریف, کیونکہ وہ کوئی عربی تھے, انہوں نے ساری نعت شریف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عنوان پر پڑھی. تو کسی نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ارے یہ غلط ہے, یا پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میری ولادت کا ذکر مت کرو, نہیں, بلکہ حضور کی موجودگی میں حضور کے چچا نے جب ذکر ولادت پاک فرمایا تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اس میلاد کی محفل میں حضور کے قدموں میں بیٹھے تھے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اپنی اس ولادت پر لکھی گئی نعت شریف, اس کلام کو خود آقا علیہ السلام نے سماعت فرمایا. اور پیارے بھائیوں یہ تو صحابہ کا ایک واقعہ ہو گیا. اور بھی صحابہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ, مسجد نبوی شریف میں صحابہ بیٹھے ہیں. سرکار اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے, دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہیں. اور کیا کر رہے صحابہ بیٹھ کر سرکار کی ولادت کی جو گھڑیاں تھی اس گھڑیوں میں جو ہوا تھا, جو سرکار ہی نے کو بتایا تھا,
تو اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، یہ اللہ کا ہم پر شکر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ جب ذکر چل رہا ہے، محفل چل رہی، حضور تشریف لائے، صحابہ کے کھڑے ہو گئے، سرکار نے پوچھا تم لوگ یہاں پر کس کے بیٹھے، یہ مجلس کیوں سجائی؟ تو عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہم یہاں پر آپ کی ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے تھے ان واقعات کو سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ تو سرکار کے سامنے فرمایا کیا تمہارا اور کوئی مقصد نہیں تھا؟ کیا تم اس بات پہ قسم کھا سکتے ہو کہ تمہارا اور کوئی مقصد نہیں تھا؟ صرف اس مقصد کے لیے جمع ہوئے کہ یہاں پر صرف میری ولادت کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم اس پہ قسم کھانے تیار ہیں، ہم صرف آپ کی ولادت بعثادت کی جو گھڑیاں تھی، جو لمحات تھے، اس کا ذکر کرنے جمع ہوئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں سرکار نے عرض کیا یا اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہ لوگ تیرے رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ سرکار نے کسی کو منع نہیں کیا، کسی کو روکا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا یہ جو واقعات ہم کو معلوم ہوئے، حضور کی جو پیدائش ہے، حضور کی جو ولادت ہے، عام وقتوں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن جو رسول کی آمد ہے سبحان اللہ وہ ایسی آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد ہے؟ کہ سرکار تشریف لائے تو پیارے بھائیوں خود جو خانہ کعبہ میں بٹھائے گئے تھے کافروں نے، اہل مکے کے کافروں نے جو خانہ کعبہ کے اندر بت بٹھائے تھے، حضور کی ولادت ہوئی، وہ سارے کے سارے بت اونھے ہو گئے۔ دریائے ساوا تھا، جیسا یہاں پر جو ہے ہمارے پاس انڈیا کے اندر ایک جو غیر مسلموں کی ندی ہے، وہ ان کے پاس پوتر ہے، اس کو جا کے ڈبکی لگاتے ہیں، سمجھ لو گیا، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کھلا ہو گئے پوتر ہو گئے، ایسا ہو گئے۔ تو پیارے بھائیوں زمانہ جاہلیت میں اس مقام پر عرب کی طرف ایک دریا تھی، دریائے ساوا، اس کی لوگ پوجا کرتے تھے، تو کئی سالوں سے بہ رہی تھی، کبھی رکتی نہیں تھی، لیکن جیسے حضور کی آمد ہوئی دریا ساوا خوش ہو گیا پورا، کیونکہ بت گر گئے، جس ندی کی پوجا ہوئی تھی وہ ندی پوری سوکھ گئی، اس پہ نام و نشان پانی کا نہ رہا، پوری دریا جو سوکھ گیا پورا دریا۔ اور خانہ کعبہ کے نام، خانہ کعبہ حضور کی جائے ولادت، حضور کا جو مکان ہے جس میں سرکار دنیا میں تشریف لائے، حضور کا شاہراہ اقدس جدھر تھا کعبہ اللہ شریف، اس طرف سجدے میں جھک گیا، کعبہ سجدے کو جھکا بت سارے آنکھیں گر پڑے، آ گئی شیطان کی شامت مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو پیارے بھائیوں خانہ کعبہ جو گیا، اعلیٰ کا فرماتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبہ دیکھو۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہی بچے دنیا میں آ کے روتے ہیں، بچے دنیا میں آ کے پیدا ہو کے روتے ہیں۔ اگر بچہ نہ روئے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں بچہ رو رہا نہیں، اس کو جو ہے اب ایمرجنسی میں رکھنا ہوگا، وہ لائٹوں میں رکھنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا، بچہ رو نہیں رہا ہے، ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے آقا تشریف لائے، آتے ہی آقا علیہ السلام والسلام اپنا سر اقدس اللہ کی حضور رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا، اور سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ پیارے بھائیوں کوئی بچہ پیدا ہو کے سجدہ کرتا ہے؟ نہیں نا، بچے تو روتے ہیں۔ صحت مند بچے کی علامت یہ کہ بچہ پیدا ہونے رہتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، صحت مند بچہ ہوا ہے تو رو رہا ہے بچہ۔ آقا اس سے تشریف لاتے ہیں تو آقا کو یہ بھی معلوم کہ میں آخری نبی بن کر آیا، میری امت ہوگی اور امت میں ہم جیسے گناہگار بھی ہوں گے، تو ہم جیسے گناہگاروں کو یاد کر کے غوث اعظم کے لیے، غریب نواز کے لیے اور دوسرے بزرگ دین کے لیے نہیں،
ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے بدکار، ہم جیسے سیاہکاروں کو سرکار یاد فرما رہے ہیں کہ میرے غلام، میرے امتی اعمال میں بڑے کمزور ہیں، نمازیں بھی چھوڑیں گے، روزے بھی چھوڑ دیں گے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب جائیں گے. تو امتی کو یاد فرمایا، آدھی امتیوں کو یاد فرمایا کہ میری امت گناہگار ہے، امت کو یاد فرمایا اور یاد فرما کر رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور دعا میں مصروف ہوتے کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. پیارے بھائیوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری جو امت ہے وہ امت میں کیسے کیسے گناہ ہوں گے، کیسے کیسے میں گناہ کریں گے. سرکار سب کو یاد فرما کر اللہ کے حضور پیدا ہوتے سجدہ کر کے دعا کر رہے ہیں. پیارے محترم بھائیوں، آقا علیہ السلام تشریف لائے. آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اتنی روشنی ہو گئی، روشنی اتنی ہو گئی کہ میرا گھر جگمگا اٹھا، اور اتنی روشنی کہ میں نے اپنے گھر سے لے کر کے ملک شام تک پورا روشن روشن دیکھا. اور ملک شام میں جو اونچے اونچے محلات ہیں ان اونچے اونچے محلات کو بھی دیکھ لیا، کتنی روشنی پھیلی. یہ کوئی عام آدمی اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے، عام بچہ، تو کیا پیارے بھائیوں ایسی روشنی ہوتی ہے؟ نہیں. تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام والسلام آپ کی آمد ہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے. تو ہم مسلمان، ہمارے والد صاحب مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان، سردادا مسلمان، اوپر چلے جاتے جا مسلمان مسلمان مسلمان. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے تشریف نہ لاتے، 2000 سال کے بعد تشریف لاتے، تو آج ہم کیا کرتے ہوتے؟ آج جو میلاد کے منکر ہیں، نہ جانے کون سی جا کے گھنٹی بجاتے کھڑے ہوتے کہ باپ دادا، سمجھ آئی نا؟ نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے نظر آتے، کیسی کیسی مرغیوں کے پیچھے بھاگتے نظر آتے. کون مسجد میں آتا؟ اس کو معلوم کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسی پڑھی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کون دیتا؟ کون ہم کو نماز سکھاتا؟ کہاں سے رمضان ملتا، کہاں سے بقرعید ملتی؟ نہ جانے ہم بھی کون کون سی جو ہے گندی حرکتیں کرتے نظر آتی، کیسے کیسے غلط کاموں میں مبتلا ہوتے نظر آتے. یہ سب کچھ جو ملا ہے یہ میرے آقا علیہ السلام والسلام کی قدموں کی برکتیں ہیں، آقا کے قدموں کا صدقہ ملا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے والدین مسلمان ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا عید کا دن وہ دن ہے جس دن اپنا ایمان سلامت لے کر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، وہ میرا عید کا دن ہے. اور ہم کو جو ایمان ملا ہے، کروڑوں مسلمانوں کو جو ایمان ملا ہے، یہ میرے آقا کی آمد کی برکت سے تو ملا ہے. اللہ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ نبی کو بھیجے، اللہ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ بھیجنا تو بھیجنا کسی نبی کو. اللہ کی مرضی، اللہ جب چاہے کسی کو چاہے بھیجے، اللہ کی مرضی نہ بھیجے. عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے بعد کتنا وقفہ گزرا جب حضور تشریف لائے؟ تقریباً 500 ساڑھے 500 سال. کوئی نبی دنیا میں نہیں، ایسے دنیا چل رہی ہے. لیکن جو عیسیٰ کے دین پر ہیں، جو اس کے اندر بھی فرقے بن گئے، سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوں گے، ایک حق پہ ہوگا، باقی سب گمراہ ناری نار جہنم میں جانے والے ہوں گے. تو اس میں بھی ایک فرقہ جو حق پہ تھا. اور اب حضور کی امت ہے، سرکار نے فرمایا میری امت ہے، اس میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں ناجی نجات پانے والا، باقی 72 جہنم میں. پیارے بھائیوں، سرکار تشریف لائے، ایمان ملا. اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو ہم کیا مرنے کے بعد یہ کہتے اللہ سے کہ یا اللہ تو نے ہم نبی کو کیوں نہیں بھیجا؟ اب بہت سارے مشرک، بہت سارے کافر ہیں جن کو جو ہے
سرکار کے طرف سے کچھ بھی نہیں معلوم، وہ خود پر میں لگے ہوئے ہیں. اب وہ کہیں گے کہ قیامت کے روز کی یا اللہ نبی آئے تھے لیکن ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں. وہ اپنے طرف جو بھی کریں گے لیکن کسی کی سنائی نہیں ہوگی، کسی کی سنوائی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل سے اپنے انصاف سے جو مشرک ہے ان کو داخل جہنم کروائے گا. تو یہ اللہ کا کیا پر احسان نہیں کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، اسی کی شکر گزاری صحابہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی محمد ہمارے بیچ بھیج کر ہم پر احسان کروایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، جیسے میں نے سب سے پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا. اللہ فرمایا کہ تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم ہی میں سے رسول بھیجا، تم پر احسان کیا. اللہ فرمایا کہ تم پر احسان کیا ہم نے. اگر میں بھی کرتے اپنے محبوب کو تمہیں نہ دیتے، کیا کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے چھپا کے رکھتا ہے؟ یہ تو میرا محبوب کسی کی نظر نہ پڑ جائے میرے محبوب پر چھپا کے رکھتا ہے. لیکن قربان چاہیے خدا کی رحمت پر کہ رب تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو ہمیں عطا فرما دیا. اور یہ احسان فرمانے کے بعد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے تم پر، بے شک اللہ نے تم پر، شکی گنجائش کی، بے شک اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تمہیں سے رسول بھیج دیا. تو یہ حضور کی آمد، اب یہ جو سرکار کی آمد کی جو خوشی منا رہے ہیں تو صحابہ نے بھی منائی اور باپ والوں نے بھی منائی، سب نے منائی. اب آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا کام تھا کہ سب جو ہے مائک لے لے رہے ہاتھ میں ذکر کر رہے ہیں، ایسا جو ہے روڈوں پر، اونٹوں پر، ٹریلوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں. ایسا تو صحابہ نے نہیں نکالا، ایسا تو صحابہ نے تو نہیں نکالا. آپ تو اس طرح سے جو ہے یہ مائک لگاتے ہیں اور اس میں سرکار کی آمد مرحبا اس طرح بولتے ہیں کیونکہ سرکار کے ولادت کے وقت ایسا کسی نے کیا تھا کیا؟ طرح کے کئی سوالات مخالفین کرتے ہیں. تو جو اسلامی بھائی دین کے بارے میں زیادہ معلومات دے رکھتے وہ لوگ جو کشمکش میں آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے. تو یہ آدھا ادھر آدھا ادھر جو ذہن ہوتا ہے یہ بیچارے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ بھائی کرنا تو صحیح، کیا کرنا ہے. تو پیارے محترم بھائیوں، بدعقیدوں کا کام ہی ہے کہ دلوں میں وسوسے ڈال دینا. شیطان کا بھی یہی کام ہے کہ دل میں وسوسہ ڈال دینا. آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے کرتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں تو کیک کاٹنا، صحابہ کرام علیہ الرضوان کہ یہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو کیک کاٹتے تھے صحابہ. اس زمانے میں تو کیک کھائی نہیں، ایسی بیکریاں تھی کیا؟ نہیں تھے نا، ایسے کیک بھی نہیں تھے، بیکریاں نہیں تھی، انہیں کچھ کھائی نہیں، لیکن کاٹتے ہی گھروں کے اندر. لیکن کوئی آ کے کسی سے مفتی صاحب سے پوچھتا ہے، کوئی عالم سے پوچھتا ہے کہ حضرت میرے یہاں لڑکا ہوا ہے، کیک کاٹوں یا نہیں کاٹوں؟ اس کو خوب معلوم ہے کہ ایک ایک چیز ہے کیک، اس کو اگر میں کاٹوں گا تو اس میں کھانا بری بات ہے. عام دنوں میں لگے کیک کاٹ کے کھا لیتے، گھر میں بچے ہوتے ابا آتے وقت بسکٹ لے کے آئیے، کیک لے کے آئیے، ابا لے کے آتے بچے کی فرمائش پوری کرتے. اب عام دن ہے تو یہ سب چیزیں جائز ہیں. جس دن بچہ پیدا ہوا اسی دن کیک کاٹ کر اگر کھلا رہے ہیں، بچہ کاٹ رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تو آپ اپنے زمین سے پوچھیں کہ ان کا غلط کیا ہے یار، غلط کیا ہے اس کے اندر؟ کسم کے اس میں کیا غلط بات ہے؟ نہیں کہ 100 روپئے کا کیک کھا لیں گے، بچے کو کھلا دیں گے، یہ کیا بری بات ہے؟ اب جب سرکار علیہ السلام و تسلیم کی بات آتی ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہونے والا ہے، سرکار کی آمد کی خوشی میں سب جمع ہوئے مسلمان. اب کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے بیٹے پہ 150 200 خرچ کر دیا جب تو تم نے نہیں پوچھا. اب پوچھ رہا ہے کہ حضور کی ولادت کے لیے کس طرح کرنا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، اس میں دو چیزیں آپ غور فرمائیں. پہلی چیز، اسلام نے جس چیز سے منع نہیں کیا ہے وہ جائز ہے.
اسلام نے جس سے منع نہیں کیا وہ چیز جائز ہے. ایک یہ چیز. اب دوسری یہ چیز مخالفین جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا، اس طرح بدعت ہے، اس طرح بدعت ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جو قرآن شریف پڑھا، کیا وہ قرآن شریف آج ہماری مسجدوں میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں، ہمارے مدرسوں میں، ان کے مدرسوں میں، تمہارے مدرسوں میں جو تم نے قرآن رکھے ہیں، نسخے رکھے ہیں، کیا یہ صحابہ نے ایسی قرآن پڑھی تھی؟ قرآن ایسی پڑھی تھی کیا صحابہ نے؟ نہیں نا، صحابہ نے ایسی قرآن نہیں پڑھی. صحابہ کرام علیہ الرضوان کے دور میں تو اس طرح ایک جگہ جو ہے جب کتاب کی شکل دی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے احرام لگائے گئے ہیں. احرام کس نے لگائے؟ حجاج ابن یوسف جو کوفے کا گورنر تھا. حجاج ابن یوسف اس میں ایک بہترین عالم دین تھے جو سب میں ان کے ماہر تھے، بہترین عربی جاننے والے تھے. ان کے ذریعے اس نے ان سے کہا کہ اسلام جو ہے عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا ہے، دور دراز کے علاقوں میں اسلام پہنچ گیا ہے، لیکن وہاں کے لوگ عربی نہیں ہیں، ان کو تو اپنی اپنی مقامی لینگویج آتی ہے. جیسے ہندوستان ہے، اس زمانے میں جو ہے سنسکرت اور جو ہے ایران وغیرہ میں فارسی وغیرہ چلتی تھی، پتہ نہیں ڈائبٹیز جو ساؤتھ انڈین کی ہے، اس طرح کی کئی لینگویجز تھی اس زمانے میں، بہت ساری الگ الگ لینگویجز تھی. تو پیارے بھائیوں، حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اس کے اندر یہ عربی ہے، عجمی ہے، وہ سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا اس کے اندر اعراب لگانے چاہیے، زیر زبر اور پیش. کہ اگلینا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب اگر کے اندر زیر زبر پیش نہ ہو تو آدمی جو ہے الحمد بھی پڑھ سکتا ہے، الحمد بھی پڑھ سکتا ہے، زیر زبر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. تو یہ الحمدللہ رب العالمین ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کس وجہ سے پڑھ سکتے ہیں آسانی سے؟ اس میں اعراب لگے ہوئے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کیا اعراب لگا کر اللہ نے قرآن نازل کیا؟ کیا حضور نے لگایا؟ صحابہ نے لگایا؟ نہیں. نہ اللہ نے قرآن میں زیر زبر لگا کر نازل فرمایا قرآن کو، نہ حضور نے لگایا، نہ صحابہ نے لگایا، نہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اس کو پسند کیا، بلکہ وہ پڑھتے تھے بس. انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ آگے والے ہونا چاہیے، نہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا، پڑھ رہے ہیں سب اسلام. حجاج ابن یوسف جو ظالم تھا، کئی صحابہ کو شہید کرانے والا ظالم گورنر تھا، اس کے کہنے پر قرآن کے زیر زبر پیش لگائے گئے. جو آج تم قرآن اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہو اور سنیوں سے جو ہے فن بھی لیتے ہو، سنیوں کی زکات بھی لے لیتے ہو، بولے والے سننے لے جا کر سب دے دیتے ہو ان کو، تو تم اپنے مدرسے میں جو رکھتے ہو نا قرآن شریف کے نسخے، یہ صحابہ نے ایسے قرآن کے نسخے نہیں پڑھے تھے. تو تم سب سے پہلے یہ کرو، اگر بدعت دیتے ہو، میلاد منانے کو، جلوس نکالنے کو، اگر تم یہ کہتے ہو اس طرح کی مجلس سے زیادہ بدعت ہے، محفل سجانا بدعت ہے، تو تم مدرسوں میں جو ختم بخاری کرتے ہو، امام بخاری پیدا نہیں ہوئے تھے، تم ختم بخاری کہاں سے شروع کر دی؟ امام بخاری کے صحابہ کے دور میں نہیں تھے نا. یہ ختم بخاری کہاں سے آیا؟ یہ کس کی سنت ہے؟ بولی مت. دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے، دستار بندی کا جلسہ صحابہ کے دور میں ہوا، حضور کے دور میں ہوا؟ حضور کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں دستار بندیاں ہوئی. تم اپنے مدرسے میں 10-20 حافظوں کو بٹھا کر دستار بندیاں کرتے ہو. یہ دستار بننا، ختم بخاری کرنا، سیرت النبی کے جلسے کرنا، یہ بھی تو لکھا ہوا نہیں نا میرے بھائی، یہ بھی تو لکھا ہوا نہیں. اب ہم اگر میلاد النبی کر رہے ہیں تو یہ جو ہے بدعت ہے، شرک ہے، گناہ ہے. اور آپ اگر سیرت النبی کا جلسہ، ختم بخاری کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ، اصلاحی معاشرہ کا جلسہ، صحابہ نے اصلاحی معاشرہ کا جلسہ کیا؟ تو صحابہ کرام نے اصلاحی معاشرہ کا جلسہ کیا. ابھی اسلام کو نیا نیا پھیل رہا تھا، اس وقت کو سخت ضرورت تھی لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانے کی، لیکن صحابہ نے اسلام معاشرے کا جلسہ ہی نہیں کیا. پھر آپ اسلام معاشرے کے جلسے کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی بدعت ہوگی. تو آپ کریں تو جائز،
اور ہم نبی کا ذکر کریں تو ناجائز؟ واہ، سمجھ آئی نا بھائی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے امام نے ہم کو ایک شعر میں اس کا جواب دے دیا. اب یہ اس طرح کرتے رہیں گے تو ہم کیا کرنا ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا کے جائیں گے، اللہ اللہ اللہ. تو انشاءاللہ ہم بھی آخری دم تک سرکار کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پیارے محترم بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری، حضور کی آمد، سرکار کی دنیا میں آمد ہوئی تو عالم کا رنگ بدل گیا. پہلے عذاب آتے تھے، کبھی عذاب سنا اس کے بعد حضور کی آمد کے بعد کا کسی واقعے میں عذاب کا ذکر سنا آپ نے؟ کسی حدیث میں کسی مولوی صاحب سے سنا کبھی کہ پانی کا عذاب آیا، بندر بنا دیے گئے، آگ آ گئی، لوگوں کو اوپر لے جا کر کے زمین کو پونڈی کر کے گرا دیا گیا؟ ایسے جو عذابات حضور سے پہلے آئے تھے حضور کے بعد آئے نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر آدموں کے لیے رحمت بنا کر. آدموں کے لیے حضور رحمت ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ حضور کی تشریف آوری کی برکت سے آج نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ یہود اور نصارہ جو خنزیر کھاتے ہیں، نصارہ کھاتے ہیں خنزیر، گندے ننگے پھرتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں، پوری دنیا کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کتنے گندے لوگ ہیں، سب کو معلوم ہے کتنی گندگیاں کرتے ہیں. عذاب نہیں آتا. آیا عذاب امریکہ میں؟ نہیں آیا. اسرائیل میں عذاب آیا؟ نہیں آیا. چائنا میں عذاب آیا؟ جاپان میں عذاب آیا؟ کسی ملک میں عذاب نہیں آیا. لیکن پہلے آتا تھا، اب نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اسی لیے نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ محبوب اللہ ان پر کیسے عذاب کرے جبکہ آپ ان کے بیچ جلوہ فرما ہو. اللہ ان پر کیسے عذاب کرے، اللہ ان کو کیسے عذاب دے، آپ ان کے بیچ میں تشریف فرما ہے، آپ موجود ہیں، آپ کی موجود میں ہم عذاب کیسے بھیجیں گے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف ہمارے لیے رحمت بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت. ایک تو عالم نہیں بلکہ اللہ کو رب العالمین ہے. تو جہاں جہاں رب کے عالم ہے وہاں وہاں حضور رحمت للعالمین. اب اللہ کے عالم کتنے ہیں اللہ جانے، کیونکہ رب العالمین ہے، اور اللہ کے کتنے عالم ہیں اور وہ عالم کی جو رحمت ہے وہ رحمت کو معلوم کہ اللہ کے کتنے عالم ہیں اور وہ رحمت ہر عالم کی رحمت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں، ایک تو حضور کی ولادت بعد ثابت ہوئی، اس کے میں بے انتہا خوشی ہے. دوسری خوشی اس لیے ہے کہ اتنے فرقوں میں، اتنی جماعتوں میں ہم ایک ہی اہل سنت ربی مناتے ہیں، نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، رمضان آیا سب کی مسجدوں میں تراویح اور روزے ہو رہے، سب ہو رہا ہے، سب مدرسے بنا رہے ہیں، سب جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہے وہ بھائی. لیکن یہ ہماری خصوصیت ہے، یہ ہماری اسپیشلٹی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت جو ہمارے دلوں میں ڈالی. کس نے ڈالی؟ امام احمد رضا نے ڈالی، اعلیٰ حضرت نے ڈالی. فرمایا یہ قرفی تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، سمجھا کس نے؟ اس کو سمجھ آئیے کہ بدعتوں نے کیا لکھا ہے، حضور کی کس طرح سے جب توہین کی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. سب جو ہے ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک نہیں. جو حضور کی شان میں پیروی کرے، حضور کو اپنی طرح کہے،
حضور کے علم غیب کا انکار کرے، حضور کی شفاعت کا انکار کرے، حضور کی نورانیت کا انکار کرے، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں آج جو ہم سنی بن کر ہم بیٹھ کر جو ذکر کر رہے رسول کا، اس کے اوپر پیارے بھائیوں بڑی بڑی ہستیوں کی قربانیوں کے بعد یہ دن ہم تک پہنچا ہے۔ ہر دور میں یزید کی طرح لوگ آتے رہے، امام حسین نے یزید کا مقابلہ کیا، اسلام کو بچایا۔ امام حسین کے بعد پھر ہر دور میں فتنے آتے رہے، ہر دور میں اکبر کا دور آیا، اکبر کے دور میں بھی بڑے فتنے اٹھے۔ حضرت سیدنا مجدد الثانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کا مقابلہ کیا۔ وہ بادشاہ ہے جس کو چاہے پھانسی پہ لٹکا دے، جس کے چاہے قتل کا حکم دے دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس نے نیا دین نکال لیا، دین الہی۔ آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے، ٹھہر گیا، تو آپ جو ٹھہر گئے امت کو بچا لیا پوری۔ آپ کو جیل بھیج دیا گیا، جیل میں 15 سال رہے، 15 سال جیل میں، اور وہاں پر جیل میں جا کر آپ نے تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ قیدیوں کا، جیل میں قیدی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا مرڈر کر کے آتا ہے، کوئی کسی کا جو ہے پیسہ چوری کر کے آ جاتا ہے، طرح طرح کے جرائم پیشہ لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ جیل تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ پنج وقت نماز، تہجد، ذکر، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری دیکھ کر لوگ آپ کے قریب آ گئے، بولے کہ وہ بڑی ہستیاں ہمارے پیچھے آ گئی۔ اب ان کے پاس لوگ بیٹھنے لگے، ان کی باتیں سننے لگے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے۔ جتنے قیدی تھے سارے کے سارے قیدی بیعت ہو کر، تعین ہو کر سچے عاشق رسول بن گئے۔ وہ دیکھ کر جو وہاں کے جیلر تھے، پولیس کے عہدیدار ٹائپ کے جو لوگ تھے، جیلر وغیرہ، وہ لوگ بھی متاثر ہو گئے کہ بھائی کون سے قیدی ہمارے جیل میں تشریف لائے ہیں کہ سارے قیدی نیک بن گئے، یہ قیدی تہجد پڑھ رہے ہیں۔ باہر عوام الناس فجر بڑی مشکل سے پڑھ رہی ہے، اور یہاں جیل میں یہ عالم ہے کہ تہجد کی آوازیں جیل قیدیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے جیلر وغیرہ تھے، بڑے بڑے سپاہی تھے، بڑے بڑے کمانڈر تھے، وہ سب کے سب حضرت کے ہاتھ پہ آپ کو بیعت ہو گئے۔ کہ حضور آپ حکم دیجیے، اکبر کا تختہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ساری فوج ہمارے ہاتھ میں، ہم جو بولے فوج سنتی۔ بولے کہ نہیں، کہ اللہ والوں کی شان ہے۔ بولے کہ نہیں، ہم اس کا تختہ بتانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اس کے بھی اصلاح کرنا ہے، ہر ایک کی اصلاح کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو ان کا تختہ پلٹ کر اپنی سیاست ڈالے تھے، اپن بادشاہ بن جاتے ہیں، اپن جو وہاں کے ایم پی، ایم ایل اے، کارپوریٹر جو بھی آج کل چل رہا کو معلوم ہے، میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ آج کل کی جو سیاست ہے یہ وہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے جیل میں جا کر وہاں کے لوگوں کو اصلاح کر کے اور وہاں پر اسلام کا آپ نے پرچم بلند کر دیا۔ ایسے لوگ جو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ تھا، جو جن کو عشق رسول کے بارے میں کچھ معلومات نہ تھی، ان کو عاشق رسول بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاخیر دیکھی، بدر کی ہزاروں کی تبدیل دیکھی۔ پیارے بھائیوں، غوث پاک کا دور، ان سے پہلے کا دور غوث پاک کا ہے۔ غوث اعظم کے دور میں رامسیت پھیل گئی، ہر طرف رامسیت، جسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہر میں بھی ہے رامسیت، یہ ہر طرف پھیل رہی ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، تو سرکار بغداد حضور غوث پاک نے رد رامسیت کیا، رامسیت کے فتنے کو روکا، اور دین میں جتنی نئی نئی برائیاں آ گئی تھی ساری برائیوں کو خاتمہ کروایا اور دین کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ تو میرے غوث پاک کا لقب یہ بھی ہے، محی الدین، یا محی الدین مشکل کشا بالخیر، تو دین کو زندہ کرنے والا محی الدین کے معنی۔ اس کے بعد پھر پہلے تو غوث پاک کا دور، اس کے بعد پھر مجدد الثانی کا دور، پھر اس کے بعد امام احمد رضا کا دور۔
فتنے پھیلنے لگے, لوگوں کو معلوم ہے کہ کون سا فتنہ پھیل رہا, کیا ہو رہا, کچھ بھی نہیں معلوم ہے. بس جس کے کوئی اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ان کو بھی امام بنا رہے ہیں, ان کو بھی امام بنا رہے ہیں. حضور کے گستاخ کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں, سرکار کے گستاخ کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں لوگ. تو اعلیٰ حضرت نے بتایا لوگوں کو کہ لوگوں اس نے اس کتاب کے اندر حضور کی شان میں توہین کی ہے, قرآن کے ترجمے میں توہین کی حضور کی بارگاہ میں. کہ سورہ فتح کی جو آیتیں ہیں, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کھلا فتح عطا فرمائی, اور آپ کے اچھا انہوں نے ترجمہ کیا, بدعیوں نے, گستاخوں نے کیا ترجمہ کیا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخشے. تو حضور کو گناہگار بتایا, حضور کو گناہگار بتایا جا رہا قرآن کے اندر. پڑھنے والا کیا سمجھ رہا پڑھ کر, اچھا حضور بھی گناہگار تھی تو اللہ نے حضور کے گناہوں کو معاف کر دیا. پڑھنے والا کا یہ ذہن جا رہا ہے, وہ قرآن پڑھ کر حضور کو گناہگار سمجھ کر اپنا ایمان دھو بیٹھا ہے, اپنا ایمان اپنے ہاتھوں سے گنوا رہا ہے. قرآن کا امام احمد اللہ کے کنز ایمان ترجمے پر میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ کیا ترجمہ فرمایا, اے محبوب ہم نے آپ کو کھلا فتح عطا فرمائی, آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو بخشا. تو مسلمانوں کو سمجھ لگے کہ ہاں حضور کی برکت سے اللہ نے حضور سے پہلے کے لوگ جو موحد تھے توحید میں قائم تھے, کیونکہ بخشش کی شرط کیا ہے, توحید یہ شرط ہے, ایمان پہ خاتمہ ہونا یہ شرط ہے. آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے, آپ سے پہلے جو ہے آپ کے بعد کے جو ہے, ان سب کے گناہوں کو اے محبوب ہم نے آپ کے قبول بخشے. کتنا بڑا فرق ہے, کتنا بڑا فرق ہے. ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخشے, اور امام فرما رہے ہیں کہ محبوب تیرے وسیلے سے میں نے تیرے اگلوں کے تیرے پچھلوں کے گناہوں کو بخشے. تو پیارے محترم بھائیوں, ایمان بچایا نا ہمارا. ہم کو سمجھ آئی کہ حضور کے اگلے لوگ, حضور کے جو پچھلے, ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ نے حضور کے وسیلے سے بخشا. اور یہ ترجمہ پڑھ کر بھی سمجھ رہا ہے ارے حضور بھی گناہ کرتے, میں بھی اگر گناہ کروں تو کوئی بات نہیں, حضور سے بھی گناہ ہوئے, حضور سے بھی گناہ ہوئے. لیکن حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کے اگلے پچھلے گناہ کو اللہ بخش دیا, معاذ اللہ. یہ ذہن مند لوگوں کا, اور حضور کو گناہگار سمجھنا معاذ اللہ, جبکہ آقا اسلام کو سید المعصومین ہیں. معصوم کون ہوتے ہیں, بعض بچوں کو معصوم کہتے ہیں. رافضی شیعہ لوگ جو ہے وہ آئمہ 12 امام اور تمام اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں, جبکہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے, سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم, معصوم کے معنی گناہوں سے پاک, گناہوں سے پاک. وہ کون ہے, نبی ہے, انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, یہ گناہوں سے پاک ہیں. اب اہل بیت اطہار ہیں, صحابہ کرام ہیں, یہ معصوم نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہیں. یہ گناہ کر سکتے ہیں لیکن گناہ کیا ہی نہیں, خطا کبھی اس کو ہوتی ہی نہیں ہے, اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا. تو یہ شان اہل بیت کی اور صحابہ کی. تو ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کا, وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم حضور ہے, بلکہ سارے انبیاء میں امام الانبیاء حضور سید المعصومین ہیں. تو حضور سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ بدعقیدے کیا کر رہے ہیں قرآن کے ترجمے میں کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخشا, معاذ اللہ. حضور کو معصوم, سید المعصومین ہیں, معصوموں کے سردار ہیں. جو معصوموں کے سردار کو گناہگار بتائے کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا وہ ہمارا امام بننے کے لائق ہے؟ کیا اس کے ہاتھ کا سبھی آپ کھا سکتے ہیں؟ تو کس نے بتایا؟ آج لوگ جو ہے اپنے ہسٹری سے رد کر رہے ہیں. اگر تم کو بتایا کس نے میرے بھائی, کس نے بتایا؟ امام احمد رضا نے بتایا نا, ورنہ تمہاری پر گاڑی ایسی چل رہی تھی, تم کو یہ معلوم نہ وہ معلوم, تم کو ایسے چل رہے تھے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں,
आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने हमको बताया कि सरकार का जो विलादत का जिक्र है वो जिक्र इतना करना है आदू यानी दुश्मन चलकर खाम हो जाए, इतना नबी की विलादत का जिक्र करना है। तो ये कैसे होता है? आप मस्जिद में आके बैठे सुने या बोले या ना बोले घर को चले गए, तो इससे नहीं होता है, बल्कि अमली तौर पर भी कुछ करना पड़ता है। मिलादुन नबी का जो दिन आता है 12 रबीउल मुनव्वर, उस दिन प्यारे मोहतरम भाइयों सरकार की विलादत का दिन है, अपनी जेब को खोलना पड़ेगा उस दिन, गरीबों मिस्किनों यतीमों पर माल खर्च करें। बिलखुसूस हुजूर की आले पाक, सरकार की जो आले पाक है, जिसमें जो दुनियावी तौर पर जो कमजोर है, यानी जिनके पास दुनिया तंग हो गई, जिनकी ऐसे सादात हैं जिनकी दुनिया तंग है, तो उनकी खिदमत तरक्कीत अपनी आखिरत है, तरक्कीत को हमारी आखिरत है, उनकी खिदमत में पहुंचकर उनको नजराना पेश करें। पास हमारे पास क्या होता है कि जिनकी दरगाह होती है ना, लोग क्या समझते हैं जिनकी दरगाह है वही सैयद है। अब जो बेचारा जिसकी दरगाह वगैरह कुछ नहीं है, उनके दादा परदादा की दरगाह नहीं है, अब वो सैयद है तो उसकी इज्जत ही नहीं। क्यों? अरे उनके दादा परदादा की कोई दरगाह नहीं है, तो जिनकी दरगाह है तो उन्हीं सादात का अदब करते हैं लोग। और जो सादात जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या छोटा मोटा अपना कारोबार है, दुनियावी तौर पर तंगदस्ती और मुश्किल में हालात में घिरे हुए हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो नहीं लगाते, उनको छोड़ दिया ऐसे। हाथ किसके छूटते हैं? जिनके आबा अजदाद की बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, बड़े वाला जो वहां पे ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो ये तो करने के साथ बैठे तो समझा कहा भाई क्या अच्छी होना है। अब वो अपने से दिख रहा है, शर्ट पे पहन के आ गया, ऐसी नॉर्मल दिख रहा है, आप हट्टे बढ़ो। अरे वो भी आले रसूल है मेरे भाई, ये भी आले रसूल है, दोनों सादात हैं, एक का अदब और एक को पिछड़ कर जाता है, पीछे बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये बहुत गलत चीज है, इसको हमको यही तो आला वाले को सिखाया है। कैसे सिखाया है? मैं बोल रहा हूँ सुन रहा ऐसे नहीं, बल्कि आला वाले ने अमली जामा पहनाया है। आपको मालूम नहीं, आला वाले आशिक रसूल है कि सादात अगर सादात के करीब हो जाते हैं तो उनको सादात की खुशबू आने लगती है। आपको आती है? मुझे भी नहीं आती, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, हम सियाहकार हैं, हमें सादात की खुशबू नहीं आती है। इमाम अहले सुन्नत आशिक रसूल है, आशिक अहले बैत है, आशिक सहाबा है, आशिक गौसुल वरा है, तो उनको सादात की खुशबू आती है। मशहूर वाक़या में छोटा सा टाइम लेने को जाता बोल मत बोलिए आप दूसरे मोहम्मद वाला मोहम्मद। मेरे प्यारे भाई आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मशहूर वाक़या मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ। आप जो है उस दौर में ये था कि लोग जब पालकी में ले जाते मेहमान खुसूसी को, तो आला हज़रत की दावत में ले जा रहा है, पालकी में 4 आदमी जो चारों तरफ होते पालकी उठा के ले जाते हैं, बीच में फर्क शख्सियत बैठती है, तो आला हज़रत बीच में बैठे हैं पालकी में, और उनको 4 लोग लेके जा रहे हैं। मेहमान खुसूसी दावत में आप हैं, जैसे आज कार बेचते हैं लोग, अरे वो कार बेचते हैं घर में, सिर्फ पालकी बेची आला हज़रत की कीमत में, तो आला हज़रत जा रहे हैं, लोग उठा के ले जा रहे हैं। आधा रास्ता गुजर गया, आला हज़रत अपने जिक्र वगैरह में थे, यकायक आपने कहा कि रोको, उन्होंने रोक दिया, बल्कि चारों मेरे पास आओ, अरे आप में से सैयद बोले, मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। आपको ये भी मालूम है कहां से आ रही, चारों में से किसके पास से आ रही वो भी मालूम, उन्हीं से पूछा आप में से सैयद कौन है? तीनों तो खामोश है, एक ने बोला मैं सैयद हूं, मैं सैयद, लेकिन तंगी की वजह से और गुर्बत की वजह से मैं ये काम कर रहा हूं। बोले कि आप सैयद हैं, आले रसूल हैं, और आप जो है अहमद रजा को अपने कंधों पे लेकर जा रहे हैं। कल क़यामत के रोज अगर हुजूर आपके नाना जान
اگر مجھ سے سوال کر لے کہ احمد رضا میری آگ کے قدموں پہ سواری کرتا تھا تو میں حضور کے بارے میں کیا جواب دوں گا؟ بولے شہزادے بڑی خطا ہو گئی، بےدبی ہو گئی، بڑی بے ادبی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ لیکن حضور ایسا کچھ میرا کام، میرا پیشہ ہی ہے، تو میں روزہ بھی یہ کام کرتا ہوں، میرا تو پیشہ ہی، آپ ایسا نہ کہیں۔ بولے کہ نہیں، آپ جو ہے آپ اوپر آئیے، پالکی پہ بیٹھیے، آپ کی جگہ پہ میں آؤں گا، میری جگہ پہ آپ بیٹھیں گے۔ وہ مزدور شہزادے کو اعلیٰ حضرت نے پالکی پہ بٹھا دیا اور خود مزدور شہزادی کی جگہ پر تشریف لے آئے اور کندھے پہ اپنی پالکی لے کر مہمان خصوصی آپ ہیں، آپ کی دعوت ہے وہاں پر، تو دعوت میں شان سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک سید کو، جو غریب سید ہیں، جو مزدور پیشہ سید ہیں، وہ سید کو اوپر بٹھا کر کے آپ دعوت پہ جا رہے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم بول رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں سچا عاشق رسول۔ یہ سچا عشق، نبی سے عشق تو نبی کی آل سے بھی عشق۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، ولادت کے جو دنوں کا ولادت کا دن، اس دن جو غریب سادہ اکرام ہیں ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کی خدمت کریں، جتنا آپ کی کوشش ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا جو پہلے ان کی خدمت کریں۔ اور زکات تو دے نہیں سکتے سادات کو، پاک مال دینا ہے، اپنی جو محنت کی کمائی ہے پاک مال سے ان کی خدمت کریں، ان کو خوش کریں، تاکہ کل قیامت کے روز کہ وہ حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، میلاد النبی سے پہلے ہی ہو سکے اور آپ کے پاس جیب میں پیسہ ہے، اپنے گھر پر لائٹنگ لگائیے، جھنڈے لگائیے، پوری بستی میں معلوم ہو کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے، یہ میلاد النبی منانے والے کا گھر ہے، یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ مسجد سنی مرکز مسجد ہے، الحمدللہ یہاں پر بھی لائٹنگ لگی تھی کیونکہ یہ بیت اللہ کا گھر ہے، سنی مرکز ہے، الحمدللہ یہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے جتنی ہم کر سکتے ان کی لائٹنگ الحمدللہ کر لی ہے۔ تو میلاد النبی کے لیے پیارے محترم بھائیوں، ہم اپنے محلے میں، اپنے گھروں کے اطراف میں، جہاں جہاں دیکھیں جو مسلمان کسی پریشانی کو مبتلا ہے، کیونکہ حضور کو امت سے بھی محبت ہے۔ سیدہ پاک نے مہر کے وقت فرمایا تھا کہ میرا مہر وہ ہو کہ میرے بابا جان ان کی امت کی بخشش ہو جائے، کیونکہ میرے بابا جان ہمیشہ امت کو یاد فرماتے رہے۔ تو امت سے محبت کرنا تو حضور کی سنت اور سیدہ پاک کی سنت، اور سارے صحابہ نے حضور کی امت کی کے لیے دعا کی۔ تو ہم بھی پیارے بھائیوں، اگر کسی غریب مسلمان کی مدد کرتے ہیں تو اس سے حضور کو بھی خوشی ہوتی کہ میرے غریب امت کی کسی نے پریشانی کو دور کیا۔ تو میلاد النبی کے دن پیارے محترم بھائیوں، صرف ہم جو ہے ایسا نہیں کہ بس جلوس پہ چلے گئے اور جلوس کے گھر آ کے سو گئے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس دن ہم اچھا کپڑا پہنے، بہترین خوشبو لگائیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کو اسلام کے پسینے میں ایسی خوشبو تھی جو مہنگے عطروں میں وہ خوشبو نہ ہو، آقا کے پسینے میں، آقا کے لعاب دہن میں۔ تو ہم بھی خود معطر ہو جائیں، اپنے گھر کو معطر کریں، میلاد النبی سے پہلے گھر کی صفائی کریں، گھر میں چنا کلر کریں اور بہترین گھر کے اندر سجاوٹ کریں، یہ سرکار کی آمد ہے۔ اور جتنے بدعقیدہ ہیں وہ بدعقیدہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یار یہ ماننے والا نہیں، یہ اعلیٰ حضرت والا ہے، یہ ماننے والا ہے، ہم اس کے پیچھے کتنی بھی محنت کریں ہماری محنت رائے گا ہونے والی، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور پیارے محترم بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ولادت کا جو وقت ہوتا ہے، حضور دنیا میں تشریف لائے، کون سا وقت ہے؟ صبح صادق کا وقت ہے، تو اس وقت پر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت، حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی رحمت، تو اللہ کی رحمت کا دنیا میں آنے کا وہ وقت، وہ اتنا مقبول ترین وقت ہے کہ اس وقت پر جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، عموماً رات میں جاتے ہیں اور پھر جو ہے
فجر سے تھوڑا پہلے بعض لوگ فجر نہیں پڑھ کے بھی سونے والے، بعض لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے آپ فجر نہیں پڑھ کے سو جاتے. تو میلاد النبی کی مبارک شب ساری رات مرکز پر محفل نام ہوتی ہے اور صبح بہاران کی محفل ہوتی ہے. یہ جو حضور کی آمد کا وقت ہے اس وقت پر خصوصی محفل ہوتی ہے اور سرکار کے منہ مبارک رکھ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں اور پھر الحمدللہ منہ مبارک کی زیارت بھی ہوتی ہے. اور منہ مبارک جو ہے وہ اس کا جو پانی ہوتا ہے جس کو وضو دیا جاتا ہے وہ پانی جو ہے تبرکاً پیش کیا جاتا ہے. اور یہ کس کی سنت ہے؟ امہات المومنین کی سنت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی اہلیہ، حضور کی زوجہ، ام المومنین، ہماری ماں، صبح قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں، آپ کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے تو وہ آپ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. اب کسی کو پیٹ میں تکلیف ہے، بیمار ہو گئے، کچھ ایسی بیماری آ گئی، لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے. آج کل امی جان میری طبیعت بڑی ناساز ہے، پردہ ہوگا، بے پردگی نہیں ہوگی، پردہ ہوگا، پردے کے ساتھ ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. آج کل کہ امی جان ہماری طبیعت ناساز ہے، آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا وہ پانی یاد فرمائیے. تو آپ منہ مبارک کا جو رسالہ ہوتا ہے وہ پانی ان کو عطا فرما دیں. وہ لوگ پی لیتے، پینا ہی تھا، اللہ نے شفا دے دیا. گمانی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گمانی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو. آقا کے گیسو ماہوا، پیارے کے گیسو ماہوا، سونے کے گیسو ماہوا. تو پیارے بھائیوں، یہ منہ مبارک یہ جو آ رہا ہے نا، یہ سنیوں میں آ رہا ہے، چلتا ہوا نسل در نسل، نسل در نسل. حضور نے حج کے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال جو ہے اس کو حلق کرایا، حج پہ حلق کراتے ہیں، حلق کرایا. ایک طرف کے بال ابو طلحہ کو اعلان فرمایا جاؤ صحابہ میں تقسیم کر دو، صحابہ میں تقسیم کر دو، کیونکہ حضور حیات تو حضور کے منہ مبارک بھی حیات، اور ہم جیسے لوگ ہیں ہم مرتے ہیں، ہمارے بال جو ہے وہ بھی ٹکڑے 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 ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ بال کاٹ کے رکھیں گے اپنا تو آہستہ آہستہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برا ہو جائیں گے، برا برا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو حضور کو زندہ ہے تو حضور کے منہ مبارک بھی زندہ ہے. تو وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے معاذاللہ، ارے وہ تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں نئی نئی شاخیں پھوٹتی ہیں اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو پیارے بھائیوں، صحابہ سے تابعین کے پاس آئے، تابعین سے تبع تابعین کے پاس آئے، پھر ہوتے 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 الحمدللہ صحابہ کے کرام سے ہوتے غوث پاک سے غریب نواز سے ہوتے ہوتے الحمدللہ یہ پورے عاشقوں کے گھروں تک پہنچ گئے. آج کئی عاشقان رسول ہے جن کے گھروں میں حضور کے منہ مبارک ہے. بدخیلوں کے پاس ہے نہیں. اس کا غسل، اس کا غسالہ، جس کو دھو کر غسل لے کر جو پانی ہم پیتے ہیں، بدخیل پی سکتے ہیں، ان کو نصیب ہی نہیں، ان کو نصیب ہی نہیں. یہ ہمارے مقدر میں، یہ ہمارے مقدر میں اللہ نے ہمیں وہ مبارک پانی عطا فرمایا. پیارے محترم بھائیوں، میلاد النبی کے اس مبارک مہینے میں آپ غور کریں کہ جہاں جہاں پر بھی محفلیں ہوتی ہیں وہاں وہاں پر حضور کے آثار شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے اور پھر اس کا جو ہے پانی پیش کیا جاتا ہے. سب کو، سب پیتے ہیں اور سب کو الحمدللہ نورانی کیفیت حاصل ہوتی ہے. پھر جو ہے الحمدللہ وہاں پہ دعائیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے. یہ سب رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہوتا ہے. اور بدعقیدے سے محروم، یہاں پر بھی محروم اور میدان معاشر میں بھی محروم ہی رہیں گے.
ہم یہاں پر بھی الحمدللہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے، پلاتے یہ ہیں. آج آقا علیہ السلام اپنے منہ مبارک کا غسل کیا پانی ہمیں عطا فرما رہے ہیں. کل میدان محشر میں اپنے جام کوثر، آپ کا جو حوض کوثر ہے اسے آب کوثر ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر بھی ہم نے ٹھنڈا ٹھنڈا پینا ہے، وہاں پر بھی ٹھنڈا ٹھنڈا آقا کے مبارک ہاتھوں سے جام پینا ہے. یہ سب ہم کو ملنے والا ہے. آقا کی شفاعت بھی ہم کو ملنے والی ہے، ان کو ملنے والی نہیں، کیونکہ اس کو مانتے ہی نہیں. حضور شفاعت نہیں کر سکتے، تمہاری نہیں کر سکتے، ہماری کریں گے. ہماری آپ کا شفاعت کرے گا، ہمارا ایمان ہے. آپ نے آیت الکرسی میں پڑھی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اس کی بارگاہ میں جو شفاعت کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ تو جب اللہ حکم دے گا، اللہ اجازت دے گا میدان محشر میں کہ محبوب آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سرکار فرماتے کہ میں پہلے سجدے میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں لمبا سجدہ کروں گا، تبھی سجدہ ہوگا. کیونکہ امت پریشان ہے. میلاد بنانے والے اگرچہ کہ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن زندگی بھر میلاد بناتے رہے، سرکار کا ذکر کرتے رہے. آج پریشان ہے، میدان معاشر میں ان کی شفاعت کرنا ہے. اب آقا علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کے لیے سجدہ فرما رہے ہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ محبوب آپ اپنا سر اٹھا لیجیے، سجدے سے اٹھا لیجیے. ارفع راسک یا محمد، اے محمد، اے محبوب اپنا سر اٹھا لیجیے، سر مانگیے تو کی عطا کیا جائے گا. اب سرکار فرماتے کہ میں اپنی امتیوں کی شفاعت فرماؤں گا، میں اپنی امتیوں کی شفاعت فرماؤں گا. تو پیارے بھائیوں، سرکار فرماتے ہیں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کرا لوں گا. تو وہ کون ہے؟ پورے اہل سنت ہیں، سنی ہیں. تو سرکار کے چاہنے والے، حضور کو نور ماننے والے، حضور کے علم غیب کا انکار کرنے والے نہیں، علم غیب کو ماننے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع ماننے والے، شفاعت کرنے والا ماننے والے، علم غیب کے ماننے والے. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب سنی ہیں. حضور کے ہم نور اور بشر دونوں کے قائل. حضور نور بھی ہے، حضور بشر بھی ہے. لباس بشریت میں تشریف لائے تاکہ بشر جو ہے انسان ان کی اصلاح ہو. اور جب معراج پر تشریف لے گئے تو جبریل جہاں پر ٹھہر گئے، وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کیفیت میں، ایسے نور کی حالت میں کہ جبریل کا بھی وہ نور نہیں. لباس بشریت ختم، لباس نورانیت میں آتا جا رہے ہیں. کیونکہ وہاں پر اللہ کی اسی تجلیات آتی ہے کہ جبریل بھی برداشت نہ کر پائیں. کہ عام فرشتے جو ہیں ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں، نیکی لکھ رہے ہیں، ادھر گناہ لکھ رہے ہیں. ابھی تو الحمدللہ سے مقصد کی ادھر کا میٹر بھی چل رہا ہے، یہ ادھر کا فرشتہ بھی مصروف ہے، باقی ادھر کے فرشتے کو ہم مصروف کر دیتے ہیں. تو پیارے بھائیوں، یہ فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے کہ جب جمعے کے دن مسجد میں لوگ آتے ہیں تو فرشتے کو معلوم ہو جاتا ہے اس کا نام کیا ہے. یہ ہمارے جعفر میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کا نام معلوم، آپ سب کو تو نہیں معلوم. مسجد میں مصلی آتے ہیں تو بعض لوگ دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں، کوئی بھی آ جاتا ہے مسجد کے اندر. فرشتے وہاں پہ جو ہے دفتر لے کر ٹھہرے ہیں، جو مسجد میں آ رہا ہے نام کیا نام ہے، یہ نام ہے ان کا، والد کا نام. ہم کو لکھتے بھی نہیں، نام سے پوچھتے، ان کو ہمارا نام بھی معلوم اور ہمارے والد کا نام بھی معلوم. اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، یہ فرشتوں کو معلوم. یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو ایسی طاقت رکھنے والے نورانی فرشتوں کے سردار، جہاں پہ جن کی انتہا ہے سدرۃ المنتہا، وہاں سے جو آقا کی ابتدا ہوئی. پوچھ رہے کہ آقا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے آگے جا نہیں سکتا، اس کے آگے نہیں جا سکتا، میری حد ہے.
تو جبریل کی جگہ حد ہو جاتی ہے، آقا وہاں سے تشریف لے جاتے آگے، وہ ہمارے آقا ہے۔ جبریل اپنی طرح نہیں سمجھے، جبریل علیہ السلام نے حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا، اور آج کل لوگ تھوڑی داڑھی رکھ کر اونچے اونچے پیجامے پہن کر، سمجھ رہے نا، سمجھ گئے نا، تو حضور کی شان میں توہین کر رہے ہیں، لیکن حضور ہماری طرح تھے مانسن۔ جب جبریل علیہ السلام ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی میری طرح نہیں، تو یہ مولوی بول رہا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، تو یہ کتابوں میں جو گستاخی انہوں نے لکھی، اور پھر نماز کے نام پر گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر پھیل کر بولے والے سنیوں کو بدعقیدہ بنا دیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو بدعقیدگی کی یلغار مسلمانوں پر ہوئی، ادھر طوفان آیا تو طوفان کو روکنے کے لیے اللہ نے امام احمد رضا کی چٹان کو کھڑا کر دیا۔ اس چٹان کا نام امام احمد رضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بڑی شدت تھی، ارے طوفان ایسا نہ تھا کہ وہ شدت نہیں آتی تو سب بہ جاتے، سب بہ جاتے تھے، وہ شدت والی ہنسی کو ڈرا دیا اللہ نے کہ جو بدعقیدہ ہے، جو بدعقیدگی کر کے کافر بن گئے، سارے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، اس کو مولوی مولانا مت کہو، اس کو علامہ مت کہو، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو کافر ہو گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بڑا احسان ہے، تحریک اسلامی پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتووں پر اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جس کو کافر کہا ہے، ہم وہ سب کو کافر کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو کافر کہا، ہم اس کو کافر مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے خلیل احمد امبیڈکر کو کافر کہا، ہم اس کو کافر مانتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی کو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا، ہم اس کو کافر مانتے ہیں۔ قاسم نانوتوی کو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا، ہم بھی اس کو کافر مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بڑی احتیاط کی ہے، ایسا نہیں کہ وہاں سے اس کو کافر کرے جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے کہ بھائی ارے یہ تو خارجی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو سنت کو نہیں ہے، ایسا ہر ایک کو نہیں ہو سکتے۔ اگر کیا آپ کو پڑھا جاتا، آپ ہر ایک کو جو چاہیے ہو سکتی، یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ ہر ایک کچھ طرح نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اسے بات نہ کریں، جب تک کہ اس کے عقیدے کی جانچ نہ کر لیں، آپ کوئی فتویٰ نہ لگائیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی احتیاط کے ساتھ ان چاروں کو کفر کا فتویٰ دیا، عرب عجم سے فتوے لائے، لاسٹ کا فتویٰ دیا، میں نے اس سے پہلے درس کیا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، ایسا نہیں کہ جس کو چاہے وہاں پر کافر کہہ لیں، میرے امام نے بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو کفر کا فتویٰ دیا۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، جو ان چاروں کے کفر میں شک کرے، ارے بھائی کافر ہے کی نہیں کی، جب اپنے پاس چلتا ادھر بھی ادھر بھی ہے کی نہیں کی، ارے نہیں ہو سکتے بھائی، یہ شک نہیں کر رہا ان کے اوپر، میں شک کا فی کا پری عذابی وقت کفر، کہ ان کے کفر میں جس نے شک کیا وہ بھی کافر۔ ارے حضور کی بارگاہ کی جو گستاخی کر رہا ہے اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں آپ کے والد گرامی کو گالی دے، آپ کے امی جان کو گالی دے، تو اس کے بعد آپ اس کو بڑی محبت سے گھر میں لا کے کھانا کھلاتے ہیں، ارے اس کو تو ماروں گا، چھین لوں گا، بھاگوں گا، ہو گیا۔ تو حضور کی شان میں توہین کر رہا ہے، حضور کو اپنی طرح کہنا ہے، حضور کو گناہگار کہنا ہے۔ آپ بولیں گے نہیں، انہوں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، آپ بھی اچھے، انہوں بھی اچھے۔ ارے بھائی تو سب کو اچھے اچھے بول کے تو جہنم میں جائے گا، جو برا ہے اس کو برا کہیں، ورنہ تب تک یہ صورت نازل نہ ہوگی، تب تک یہ ابھی نہ، اور تب کیا ہے اس کے اندر؟ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائیں، اور وہ بربادی ہو گیا۔ سورہ لہب ہے نا قرآن کے اندر، یہ سورہ لہب کیوں آیا قرآن کے اندر؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا بولیں گے بات، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کو بڑے متشدد تھے وہ، تب تک یہ بھی ہوئے قرآن کے اندر، اب کیا آپ تاخیرات ہوئی بول سکتے کچھ؟ تو میرے پیارے بھائیوں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے
مثال رکھا ہے اپنے دل سے نکال رکھا ہے اپنے گھر سے ہٹال رکھا ہے. تو پیارے بھائیوں جو حضور کا نہیں وہ ہمارا امام نہیں, جو حضور کا نہیں اس سے ہماری رشتہ داریاں نہیں, جو حضور کا نہیں اس کی ہوٹل میں ہمارا کھانا نہیں, جو حضور کا نہیں اس کو سلام نہیں, کیونکہ اس نے ہمارے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کو تیار نہیں, لوگوں کو روک رہا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھنا, ہم اس کو سلام کر رہے ہیں. ارے ہمارے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش نہیں کرتا ہے, روکتا ہے لوگوں کو, خود نہیں کرتا, دوسروں کو روکتا ہے, آپ اس کو سلام کر کے ہم ملا رہے ہیں. ارے سنی سے ملاقات کرنا, سنی کو سلام کرنا اور سنی سے مسافہ کرنا جب درود پڑھنا. جو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کریں تو ہم نے اس کو سلام نہیں کرنا ہے. اگر وہ سلام کرے تو کیا کریں گے, وہ سلام کر دیں. بہت سارے سنی ٹھہرے ہوئے ہیں جن کو زیادہ معلومات نہیں, وہ سب کے سامنے سلام کرتے ہیں عموماً. ارے یہ اعلیٰ حضرت والے اتنے مسلمان ٹھہرے یہاں پر, اب ان کو سلام کریں گے, ہمیشہ تو جواب نہیں دیتے. اب کتنے لوگوں کے سامنے سلام کروں گا, ابھی میں جواب نہیں دیں گے. اب کتنے سارے لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو اسلام یہ نہیں کہا میں مسلمان سلام کرانا بھائی, تو میرے سلام کا جواب نہیں دے کے بھائی. یہ سب لوگ درگاہ پہ جاتے ایسا کرتے جلوسا نکالتے ملان کرتے یہ کرتے, اور بولے چلو جماعت کا نہیں چل رہا ہمارے وہاں دیکھو سب کا ذہن خراب کرے گا, سمجھ نا. تو ایسے دن پر کیا کریں گے, بلکہ سلام کریں, السلام علیکم بڑی مسکراہٹ کے ساتھ. جیسے کہ بات جو ہے اخلاق والا ہے, جبکہ سب سے بڑا بد اخلاق وہی ہے جو سب سے بڑے محسن اعظم کا جو نہ ہوا وہ آپ کا ہمارا کیا ہو سکتا ہے. آدم نے کیا فرمایا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نچنیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دیا. اس کے پیچھے فلاسفی کا کوئی وہ لمبا ٹائم چلے جائے گا. تو مختصر بھی پیارے بھائیوں, تو سب کے سامنے جب سلام کہے یا ایک دو کے سامنے بھی بدل کا سلام کر رہا ہے تاکہ بھولے والے سنی بھائیوں کو اپنے خلاف ہوتا ہے, تو آپ نے کیا جواب دینا ہے, وعلیکم. کیونکہ کافر بھی جب سلام کرے, غیر مسلم جب سلام کرے, ہوتا نا ایک جاب کر آفس میں جاب کرتے ہیں, دکان کے ساتھ جاب کرتے ہیں, گھر آزو بازو رہتا, اب وہ اپنے سے اپنے خوش کرنے کے لیے نمستے نہیں کرتے, السلام علیکم بھائی ہوتا, تو آپ کیا کریں گے, آپ وعلیکم السلام کریں گے نہیں, صرف کیا کہیں گے وعلیکم. تو ایسا سوچ سے وعلیکم کہیں کہ جتنے وہاں پہ ٹھہرے ہیں سب کو سننا چاہیے, جواب کریں. اب سلام بولا یا نہیں بولا ہوتے تم کو نہیں معلوم, آپ نے نہیں بولنا ہے وعلیکم. کتنے دیر ہاتھ کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو رہا ہے آپ کو, آپ نے وعلیکم وعلیکم بول دیا, سب نے سن لیا. اب بولے ہوں گے بھائی آواز کم ہو جاتی ہے, آہستہ سے کم ہو جاتی ہے, تو بس آپ کو وعلیکم بول دیں, وہ سمجھ جائے گا کہ میرے کو سلام نہیں بول رہا ہے, صرف وعلیکم بول رہا ہوں, ماننے میں نہ بولی کہ وعلیکم بول رہا تھا. تو میں ایک گیم کھیلا ہوں, اس نے پلٹا دیا یار. اب یہ بولے والے ہوتے بیچارے, انہوں بھی صحیح انہوں بھی صحیح, تو انہوں کیا کرتے ہیں, ارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, انہوں بھی اس کو جواب دیتے. اب دونوں کی دوستیاں چلتے رہتی, ابھی لوگ کب ادھر چلے جاتے نہیں معلوم, سمجھ میں آنا نا. تو ایسا پلپلا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, ٹن ٹناٹن من جہاں تک سنی, پلپلے نہیں ٹی کے سمان. ارے بولی سا ٹناٹن سنی, بولی ٹناٹن سنی, ٹناٹن سنی, آدھا والے سنی, عشق و محبت, عشق و محبت, سنی والا نارا نہیں, کتنی کم آواز, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, محبت, عشق محبت. سبحان اللہ. ہم لوگ آگے والے ہیں. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جن میلاد کی جو محفلیں ہیں یہ اپنے گھروں پہ بھی رکھیں آپ, اپنے گھروں میں میلاد کی محفلیں رکھیں آپ, نعت شریف کی محفل رکھیے گھر کے اندر, اپنے گھروں کے اندر درود شریف کا دستر بچھائیے,
میلاد کے پورے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میلاد منانے والا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی اڑاتا ہے؟ ہم تو عاشق ہے نا سامنے. عاشق رسول کا داڑھی کیسے اڑا سکتے ہیں؟ ارے بدعقیدہ داڑھی رکھ رہے ہیں، بدعقیدہ داڑھی رکھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ سنیوں کو برا بھلا بولنے کا ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ رکھ لے رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا دیندار بتانے کے لیے. ارے ہم تو بڑے دیندار ہے، دیکھو یہ داڑھی رکھتے ہیں سنی، ارے وہ داڑھی بناتے ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں. تو وہ لوگ جو ہے اپنی دینداری بتانے کے لیے داڑیاں رکھتے ہیں، اسلام کے لیے نہیں رکھتے. مسلمانوں حضور کی محبت میں نہیں ہوتی. ہم جو داڑھی رکھتے ہیں، جتنے بھی سنی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، تو یقیناً سرکار کی محبت میں داڑھی رکھے ہوئے ہیں. اور اب ایک اور کا لینک پاتا ہوں، آخری بات بول کر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. یہ بدعقیدہ جتنے ان کے چہرے پر آپ داڑھی بھی دیکھیں گے لیکن چہرے پہ نور نظر نہیں آئے گا. اور ایک سنی ہوتا ہے اگر جو کہیں شیر بھی کیوں نہ ہو تو اس کے چہرے پہ نور نظر آئے گا. آپ بولتے ہیں وہ سنی آ رہی ہے تو عاشق رسول ہے. اگرچہ کہ عمل میں تھوڑا پیچھے ہے، عمل میں تھوڑا پیچھے ہے، لیکن ان کے دل میں حضور کی محبت ہے. دنیا کا مارا ہے، گھبرا رہا ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو شادی نہیں ہوگی، داڑھی رکھوں گا تو نوکری نہیں ملے گی، داڑھی رکھوں گا تو یہ مشکل ہو جائے گی، داڑھی رکھوں گا تو یہ مشکل ہو جائے گی. یہ دنیا کا مارا ہے اور وسوسوں کا گھیراوا ہے. اس کو وسوسوں سے نکالنا اپنا کام ہے، ہر سنی کا کام ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میلاد النبی کے مبارک موقع پر انشاءاللہ ہم اپنے چہرے پر داڑھی کا نور اور سر پر امام کا تاج سجائیں گے انشاءاللہ. تو کتنے تیار ہوئے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آج تو شیطان پر جو ہے بڑی بھاری رات ہے آج کی رات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے بھائیوں ہمت فرمائیے اور نیت فرمائیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آقا کی ولادت کی خوشی میں آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے چہرے پر آپ کی محبت میں اپنے چہرے پر داڑھی کا نور سجایا ہے. قبول فرمائیے سرکار. گھر پہ برتھڈے ہوگی کسی برتھڈے پہ تحفہ دیتے نہیں دیتے؟ گھر میں برتھڈے ہے، بیٹی کی برتھڈے ہے، بیٹے کا برتھڈے ہے تو بولتے کہ ابا میرے لیے کیا ہے تحفہ کہاں ہے، میرا تحفہ کہاں ہے. محلے والے پڑوسی وغیرہ بھی رشتے دار بھی تحفہ دیتے لا کر. چھوٹے بچے ہیں ٹفن لا کے کوئی دے دیا، کوئی یہ دے دیا، کوئی یہ دے دیا. تو پیارے بھائیوں اب ہم حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ تحفہ پیش کریں، درود شریف پڑھ کر پیش کریں اور اپنے چہرے پر حضور کی سنت کے مطابق داڑھی رکھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آقا آپ کی بارگاہ میں یہ اپنے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، یہ اس سے آپ کے دل پاک کو خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کی خوشی کے لیے سرکار میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی. اگرچہ کہ میرے سامنے بظاہر بڑی بڑی دشواریاں نظر آ رہی ہیں، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، کئی وسوسے سے آ رہے ہیں، یہ سارے وسوسے سے پیچھے لا دیے. بس آپ کی محبت کی راستے آپ کے لیے سرکار میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی. کون کون تیار ہے جگر لے کر؟ ایسا نہیں کہ باتیں تو حالات کو پیچھے ہو گئے، ایسا نہیں. آگے بڑھے تو بڑھ گئے، بس پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہیں. اس کے بعد تو ایسے کتنے بھائی ہیں جو پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے نہیں؟ نکل گئے تو نکل گئے، آگے نکل گیا ختم. پیچھے کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا، آگے نکل گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تب دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ. واقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہمارا یہ عمل پیش ہوگا یقیناً سرکار خوش ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں کل جو ہے ہمارے عبدالرشید بھائی کے پاس مشیر آباد میں مسجد حضرت بلال گولن پور مشیر آباد، وہاں پر جو ہے الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر میلاد النبی کا جلوس جمعہ کی نماز کے بعد 1:20 کا جمعہ ہے، 1:20 پر مسجد حضرت بلال مشیر آباد میں جمعہ کی نماز ہے. جمعہ کی نماز کے فوراً بعد سنتیں ہوں گی، نوافل دعا وغیرہ سلام وغیرہ کے فوری پر جو ہے جلوس نکل جائے گا. یعنی 1:40 کے قریب 15-20 منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر جلوس وہاں کے مختلف جگہوں میں مل کر پھر اسی
مقام مسجد حضرت بلال پر دعا سلام پر اختتام پذیر ہوگا. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عظیم الشان پیمانے پر میلاد النبی کا عظیم الشان اجتماع ہوگا مسجد بلال کے سامنے. بالکل ایک ہوٹل ہے مشہور سپریم ہوٹل, وہی سامنے وہیں مسجد ہے ایسا اور بڑی روڈ ہے, وہاں بڑا اجتماع ہے, تو آپ ضرور تشریف لائیں. آئیے انشاءاللہ. اور ایک پیارے بھائی کو ہفتے کے روز میر نبی صاحب کی پہاڑی جس کو ایم پہاڑی کہتے ہیں, یہ ہمارے عامر بھائی ان کے پاس مسجد کے سامنے بڑی روڈ ہے اور ماشاءاللہ بڑا اجتماع ہوتا ہے. رات میں 2-3 بجے تک اجتماع چلتا ہے, مجمع پورا مجمع بیٹھا ہوتا ہے, تو اٹھ کے جانے تیار نہیں ہوتا ہے. ایسے عاشقان رسول وہاں پر موجود ہے. تو یہ ہفتے کے روز یعنی جمعہ کو بشیرآباد میں اور ہفتے کو ایم پہاڑی. آپ بولیں گے ایم پہاڑی کہاں ہے؟ میر محمد صاحب کی پہاڑی, یہ کشن باغ کے آگے 9 نمبر کشن باغ 9 نمبر مشہور ہے, تو اس کے آگے جو ہے یہ میر محمد صاحب کی پہاڑی ہے. تو مسجد محمد فاطمہ ہے وہاں پر, اس کے سامنے اجتماع ہے. آپ سے گزارش ہے ضرور کو ضرور اس میں تشریف لائیے. اور الحمدللہ پیارے بھائیوں, میلاد النبی کا جو جلوس ہوتا ہے یہ سنی مرکز سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلوس ہر سال جب سے تحریک اسلامی بنی, بلکہ اس سے پہلے سے الحمدللہ میلاد النبی کا جلوس نکلتا سنی مرکز سے. تو پچھلے سال تو وہ وبا پھیلی, وبا سے بیماری پھیلی, لاک ڈاؤن تھا, تو لاسٹ تک تو جلوس نہیں تھا. لیکن الحمدللہ اس سال الحمدللہ بڑے پیمانے پر جلوس نکلے گا انشاءاللہ. آپ سب کو آنا ہے انشاءاللہ. پیارے بھائیوں, رات بھر محفل ہوگی, پیر کی رات ساری رات محفل رات, اور پھر فجر کے وقت مبارک کی زیارت, اور فجر کی نماز کے بعد سلام, اور اس کے بعد پھر 9 بجے تھوڑا آرام کر کے 1-2 گھنٹے آرام کر کے انشاءاللہ 9 بجے جو انشاءاللہ پھر اپنا جلوس نکلے گا اور ظہر میں ختم ہو جائے گا. کہاں سے؟ نامپلی سے نکل کر دارالسلام, آہاپورا, 4 قندیل, ملے پلی, ایسا ہوتا ہوا ریڈ ہلز وجے نگر کالونی ریڈ ہلز سے ہوتا ہوا, پھر 1 مینار سے ہوتا ہوا, پھر یعنی سنی مرکز مسجد گلوالوں پر اختتام پذیر ہوگا. دعا ہوگی. سرپرست تحریک اسلامی محمد پاشا صاحب نکلا, آپ جو دعا فرمائیں گے خصوصی حضرت کرور سے تشریف لائیں گے, تو ان کی سرپرستی میں جلوس نکلے گا انشاءاللہ. آگے رسول ہیں آپ, ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ جلوس نکلے گا. تو پیارے بھائیوں, اس کے بڑے اخراجات بھی ہوتے ہیں, تو آپ سے اس جلوس کے لیے جو آپ سے ہو سکے آپ ضرور و ضرور اس میں حصہ لیجیے. یہ سرکار کی ولادت پاک سعادت کی خوشی کا جلوس ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی